السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاب فسمعت أمي هز قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت حساسة الماء قال: ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب فقالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا. وأخرجه أحمد أيضا بنحوه إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا مضمون ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہر نبی نے بیان کی ہے. اور یہ 5 شعبے جو ہے یہ مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے بیان سے پہلے کہ حضرت میں مجمع میں کیا بیان کروں، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی ایمانیات کو کہو، عبادات کو کہو، اخلاقیات کو کہو، معاشرت کو کہو، معاملات کو کہو. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی 5 چیزوں کو جو ہے کھولتے تھے اپنے اعتبار سے. ایمان والی لائن ٹھیک ہو، عبادت ہے، عبادت والی لائن ٹھیک ہو، نماز ہماری اچھی ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہماری اچھی ہو، زکوٰۃ ہم دیں، ادا کریں، اس طریقے پر حج فرض ہے تو حج کریں، روزہ جو اللہ کے حکام میں ہے اس کو ہم پورا کریں. یعنی یہ عبادات میں سب چیزیں آ جائیں گی. خیر خیرات کرنا، کسی کو دینا، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. بس اتنا یاد رکھنا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ اصول بتا دیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگو گے تو اللہ آپ کی مدد میں لگے گا.
اور اپنے لیے کوئی دعا اگر قبول کروانی ہے تو ہمارے والد صاحب حدیث کا مفہوم ہے، لیکن ابا اپنے جملے میں کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کیا ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، تو میں اپنے لیے مانگتا ہوں کہ جیسے مجھے فلیٹ کی ضرورت ہے تو اللہ مجھے بھی فلیٹ دے، اور اللہ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا ساتھی ہے، اس کو بھی فلیٹ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی دے۔ تو کسی دوسرے کے لیے ہم جب دعا کریں گے تو فرشتہ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ کہے گا پیچھے بیٹھا کر، بھئی تیرے لیے بھی یہی دعا۔ تو پھر ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا تو ہمارے لیے قبول ہو جائے گی۔ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ کسی کی لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی ہماری لڑکی ہے شادی نہیں ہوتی تو ہمارے لیے پہلے مانگیں گے کہ اللہ میری بیٹی کا تو نکاح کا کہیں انتظام کر، پھر اللہ فلاں میرا ساتھی ہے، اس کی بیٹی کا بھی کہیں سے رشتہ نہیں آتا، اے اللہ تو اس کا بھی انتظام کر۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا ہوائی جہاز کا سفر ہے، کسی تمہیں کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو جب بھی تم جاؤ ٹھیک ہے، لیکن کسی نہ کسی کی کوئی امانت کا مطلب 50 کلو وزن نہیں، ویسے ان کے وزن ہی تھوڑا لے جانے کی اجازت دیتے ہیں، بھی کسی کا خط لے لیا، کسی کا عطر لے لیا، بھی کسی کا، یعنی کسی کا کوئی کام اپنے ساتھ کر لو، لے لو کہ بھائی جو ہے کسی کا بھائی ذرا خط فلاں جگہ دینا ہے، ذرا دے، ہاں خط میں لے جاؤں گا، بھئی یہ عطر کی شیشی ہے، ذرا فلاں جگہ آپ کو پہنچانی ہے، ہاں جان بوجھ کر بھی لو، اس کی برکت سے اللہ آپ کو صحیح سلامت پہنچائے گا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، آپ نے اس کی اتنی مدد کی، اللہ آپ کی پوری مدد کرے گا، کہ اس کی برکت سے بھی ہم کہیں کہ کوئی یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھی آپ کو یہ حکومت کہتی ہے کہ بھی آپ 23 کلو وزن لے جا سکتے ہو، تو کوئی 50 کلو لا کے دے گا تو آپ تو نہیں لے جا سکو گے، لیکن تھوڑا بہت کسی کا کوئی نہ کوئی پیغام، کسی نہ کوئی، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے ساتھ دے دو اس کا، تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کو یقین ہوگا ان باتوں پر۔ اگر آدمی کو یقین ہی نہیں ہوگا تو آدمی ان چیزوں کو سوچے گا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عبادات، اس کو کہتے ہیں ایمانیات، اللہ کی بات پر یقین۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، اچھا اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ لا یؤمن احدکم حتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کہ اپنے لیے پسند، میں میرے لیے پسند کرتا ہوں، میرے بھائی کے لیے میں یہی پسند کروں گا، میں میرے بچے کے لیے پسند کرتا ہوں، فلاں کے بچے کے لیے بھی یہی چیز پسند کروں گا۔ دوسری روایت میں حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جسے میں لے کر آیا میرے پیچھے پیچھے آدمی چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ معاشرہ بتایا ہے مدینہ منورہ میں، بہت پاکیزہ معاشرہ، رہن سہن بہت پاکیزہ، لین دین بہت پاکیزہ، اخلاقیات کے بہت اونچے۔ تو ایسوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، ایسوں کے ساتھ کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر حضور کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کے لیے آیا ہے، وہی آئی کہ یہ آدمی آپ کو قتل کے لیے آیا ہے، پکی بات ہو گئی وہی کی۔ تو ظاہری بات ہے، اچھا وہ آدمی بھی بعد میں کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی مقصد یہی تھا، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق برت رہے۔ اتنا یاد رکھنا، مہمان کے ساتھ اخلاق برتنا تو بہت آسان ہے۔ مہمان کے ساتھ آدمی وقتی طور پر ہوتا ہے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے تو بہت اچھی اچھی باتیں کر لے گا، اصل میں آدمی اخلاق برتے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتی، پانی کی ضرورت پڑتی تو جب کھڑی ہوتی لینے کے لیے تو حضور فرماتے تم بیٹھے رہو، میں لے کے آتا ہوں پانی۔ ہے بمبے کے شہزادے لاتے ہیں، ارے بتا بمبے کے شہزادے لاتے ہیں نا، کئی بیوی کہیں کہ ذرا تم نیچے جا رہے ہو تو تھوڑا اتنا سودا لے آئیو، یہ کہ میں غلام تھوڑی ہوں، نوکر تھوڑی ہوں، منگوا لیجیے تو۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لاتے تھے۔ سفر میں جاتے، حدیث شریف میں آتا ہے سفر میں جاتے، یعنی یہ اخلاق والا مضمون بہت اونچا ہے کہ سفر میں جاتے تو مشورہ ہوتا
کہ بھئی فلاں کام کون کرے، فلاں جیسے سفر میں جاتے مشورہ ہوتا ہے، جماعتیں ہماری جاتی ہے مشورہ کرتی ہیں، کبھی تعلیم کون کرے، کھانا کون پکائے، یہ کون کرے وہ، تو وہاں بھی مشورہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم سفر میں آئے تو اونٹوں کو، اس زمانے مشورہ ہی ہوتا تھا اونٹوں کو پانی کون پلائے، بھئی اونٹوں کی حفاظت کون کرے گا، بھئی بکری کے ریوڑ کی حفاظت کون کرے گا، بھئی ہماری حفاظت کون کرے گا، جماعتیں بنتی تھی، ہم نماز پڑھیں گے کوئی دشمن آ کر ہم پر حملہ نہ کرے، یہ ساری مشورے کی چیزیں ہوتی تھی، کھانا کون پکائے گا، اچھا اونٹوں کو چرائے گا کون، یہ بھی مشورہ ہوتا تھا کیونکہ سب کے اونٹ ہوتے تھے، تو یہ اونٹوں کو ان کو چرا کون لے جائے گا، تو سب کے مشورے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے ذمہ تو کوئی کام کیا نہیں تم نے، بھئی میرے ذمہ بھی کوئی کام کرو۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ آرام فرمائیں، آپ آرام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہ میرے ذمہ کام کرو۔ فرمایا نہیں حضرت آپ کے ذمہ کیا کام کرے، کام تو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نا میں خود اپنے ذمہ کام لیتا ہوں، اور یہ کام لیا حضور نے کہ جنگل سے جا کر لکڑیاں، جو اس لیے کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑی جلانے کی ضرورت پڑے گی نا، تو جنگل سے جا کر لکڑیاں میں خود لے کے آؤں گا۔ سب سے بھاری کام حضور اپنے ذمہ لیتے تھے، آرام والا کام نہیں کہ جنگل جانا، جنگل جا کے لکڑیاں توڑنا، لکڑیاں لانا، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کے لیے اخلاق کی آدمی دعوت بھی دے اور اخلاق کے بارے میں بیان بھی کرے، اور اخلاق کے بارے میں بیان کرتا ہے لیکن خود کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ تو اصول ہو گیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ آگے کیا کہتے ہیں ولا تصعر خدک للناس، تیوری چڑھا کے مت چلنا، تیوری چڑھا کر لوگوں سے جو ہے منہ بگاڑ کے مت چلنا، لوگوں سے منہ بگاڑ کے مت، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ بکڑ کے مت چلنا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اگر زمین میں اکڑ بکڑ کے چلے گا زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بد اخلاقی سے بچو، بیوی کے ساتھ بھی بد اخلاقی مت کرو، گالی کسی کو مت دو۔ جو آدمی گالی دے گا مرد ہو یا عورت ہو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا، کہ جس نے تسقط عن عین اللہ، اللہ کی نگاہ سے گرا، کسی کو بھی گالی دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والا ایک پورا مضمون قائم کیا مدینہ منورہ نے، پورا مضمون اخلاق کا، اور سب صحابہ کو سکھا۔ اچھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے، دھیان سے سننا، کہ جریر ابن عبداللہ البجلی یہ یمن کے تھے، نواب زادے تھے، بہت خوبصورت تھے، جریر بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا ہوا تھا جب تم مسجد نبوی میں آؤ تو چہرے پر پردہ ڈال کے آؤ تاکہ تمہارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ جریر ابن عبداللہ یہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان بنے، لیکن اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہوا، جہاں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو حضور نے دیکھا یہ مشرک ہے، اور حضور نے دیکھا کہ جریر آئے، جریر شہزادہ ہے، نوابزادہ ہے، جریر آئے جریر۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اترے اور اتر کر جو ہے مصافحہ کر کے اپنی چادر بچھائی۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کتنا اس آدمی کا حضور اکرام کر رہے، چادر بچھا رہے۔ اچھا یہ مصافحہ جو ہے نا ہماری شریعت میں، یہ پہلے ہمارے پاس مصافحہ نہیں تھا، یہ ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں نا، یہ یمن والوں کا تحفہ ہے۔ یمن والے مصافحہ کرتے تھے، مسجد نبوی میں یمن کے لوگ آتے، شام کے لوگ آتے، عراق کے لوگ آتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں دیکھتے تھے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے یہ لے لو۔ تو یمن والے مصافحہ کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں مصافحہ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو حضور نے اس کو بہت پسند کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی، لیکن مصافحہ انگلیوں سے نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں اب سمجھیے نا، بعض لوگ یوں مصافحہ کرتے آتا، انگل یہی مصافحہ نہ،
یہ یہودیوں کا مسافہ ہوتا ہے. مسافہ پورے طریقے سے آدمی کرے اور اچھا ہے کہ 2 ہاتھ سے کرے، لیکن یہ کہ مجبوری ہے تو بھی 1 ہاتھ بھی چلے گا، لیکن پورے طریقے سے. ایک ہے مسافہ اور ایک ہے معانقہ، دونوں میں فرق ہے، سمجھے؟ معانقہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. رستے میں جا رہے ہیں السلام علیکم مولوی صاحب، اب معانقے لیے آپ آدمی بول رہے، سمجھ گئے؟ معانقہ ہر ایک کے ساتھ، آدمی معانقہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یا اپنے خاص دوست کے ساتھ کرتا ہے. سمجھے معانقہ؟ اب ہم رستے میں جا رہے ہیں السلام علیکم مولوی صاحب کر کے، ہمارے ہاں تو بہت ایسے واسطے ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ ہم گئے تو وہاں تو ماشاءاللہ بیان کے بعد جو ہے ان کے یہاں معانقہ، تو میں نے کہا بھائی یہ معانقہ تم لوگوں نے کیسے شروع کیا؟ اچھا پھر اب تو انہوں نے دوسری ترتیب شروع کی، معانقے کے بعد پھر پیشانی پر بوسہ دینا. تو میں نے کہا ایک تو تمہاری مونچھیں بڑی ہوئی اور پھر تم نے معانقہ شروع کیا. بھئی معانقہ تو جو ہے بہت یعنی ہر وقت نہیں ہوتا معانقہ، مسافہ ہر وقت ہوتا ہے کہ مسافہ ٹھیک ہے. اور معانقہ جو دور سے آدمی آیا ہو اور وہ جو ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جعفر بھی وہاں سے آئے، حضور نے کہا ماشاءاللہ جعفر آیا، تو حضور نے معانقہ کیا. اور معانقہ کسی کے ساتھ جلدی کرو بھی مت، یعنی اس کی زیادہ گنجائش. مسافہ یہ ہے ہماری شریعت میں، معانقہ یہ ہے کہ وہ بہت اصل عنق ہے، یہ گردن عنق کو کہتے ہیں. تو معانقہ جو ہے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرے، اپنے بیٹے کے ساتھ کرے، بھائی کے ساتھ کرے، یا کوئی عالم ہے بڑا بھی وہ عالم آئے ہیں ان کے ساتھ آدمی کرے. آپ سمجھے گے نہیں؟ وہ بھی دیکھو کہ وہ عالم کا موڈ ہے کہ نہیں معانقے کا. آج کل تو جو ہے آدمی اتنا اچھا بعض لوگ معانقہ کرنے میں ایسا زور سے دباتے ہیں کہ سامنے والا آدمی مر جائے. تو میں نے ساؤتھ افریقہ والوں کو سمجھایا مسئلہ. میں نے کہا مولوی صاحب ہم کو، تو میں نے کہا نہیں خالی مسافہ. اور مسافہ میں بھی اگر آدمی کی ہمت ہو تو، ورنہ ہمارے یہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، 5-5 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، 6-6 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، سب کا مسافہ کرنے جاؤ گے تو مسافہ کرنے والا ہی مر جائے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والا مضمون بتایا کہ جریر آئے مسجد نبوی میں حضور نے چادر بچھا دی. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، کبھی بھی پیچھے سے کسی کو آواز مت دو. جا رہے ہیں مولوی صاحب السلام علیکم مولوی صاحب، پیچھے سے چور کو آواز دی جاتی ہے اور پیچھے سے جانور کو آواز دی جاتی ہے. وہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب سیکھو کہ پیچھے سے آواز نہیں دی جاتی ہے. آپ کا کوئی کام ہے آپ جلدی سے چلو، تیز چلو، تیز چل کر جو ہے ان کے داہنی طرف یا بائیں طرف السلام علیکم سلام کرو، سلام کر کے ان سے بات کرو. یہ نہیں کہ مولوی صاحب ذرا ٹھہر جاؤ، مولوی صاحب ذرا ٹھہر جاؤ، مولوی صاحب ذرا، اب ان کا کام کیا ہے وہ مولوی صاحب مسافہ کر لو. یہ نہیں، پیچھے سے آواز چور کو دی جاتی ہے، ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ او تم لوگ چور ہو چور کو. اور پیچھے سے آواز جو ہے جانور کو دی جاتی ہے، مرد مومن کو نہیں دی جاتی. اس لیے کوئی بھی تمہارا کام ہے آپ بڑھیے، تھوڑے سے آپ آگے جائیے. حرم شریف میں شیخ شریم داخل ہو رہے تھے تو ہمارے ہندوستان پاکستان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی نہیں ہیں. شیخ شریم داخل ہم باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں جا رہے تھے تو وہ پیچھے سے یوں کہا کہ شیخ کرتے کرتے باپ بلے عبدالعزیز سے داخل ہو رہے تھے. تو شیخ شریم کو جو ہے نماز پڑھانی تھی اور ہم دونوں داخل ہو رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس نے جو شیخ سے کہا تو شیخ شریم نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو پکار رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں. میں نے کہا کچھ پتہ نہیں. میں نے کہا یہاں کے پیر تو آپ ہو، آپ ہی کو پکاریں گے، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں. میں بولے تم بھی کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ہندوستانی ہوگا. وہ مجھے کہہ رہے کہ تمہارا کوئی ہندوستانی ہوگا. میں نے کہا میں بھی پیچھے نہیں دیکھتا، تم بھی پیچھے مت دیکھو، چلتے رہو. تو پیچھے دیکھا تو پاکستانی تھے، وہ شیخ سے مسافے کے لیے وہ. تو پھر شیخ میں نے کہا کہ وہ پاکستانی، بولے کہاں. پھر انہوں نے کہا کہ پیچھے سے پکارنا یہ ادب کے بہت خلاف ہے. شیخ شریم نے کہا کہ پیچھے سے آواز دینا الصوت من الخلف هذا سوء الادب،
کہ بہت بری چیز ہے. میں نے کہا بھی یہی چیز تو سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں ہم لوگ. یہ خبر رکھو, ہمیشہ با ادب با نصیب, ادب کے ساتھ آپ کو جو ہے نا یہ چیز ملے گی. جتنا بھی دین اترا ہے وہ بغیر ادب کے نہیں اترا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ادب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بیٹھتے تھے. بے ادبی سے بد اخلاقی سے چیز ختم ہو جائے گی. تو حضور نے ان کا اکرام کیا, چادر بچھائی, وہ اخلاق برتے. جب اخلاق برتے تو جریر ابن عبداللہ بھی اونچا آدمی, انہوں نے جو ہے چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی اور کہا اے محمد, یا رسول اللہ نہیں کہا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, کہا یا محمد یہ چادر کا درجہ میرا سر ہے, اس چادر کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جب یہ قصہ ہو گیا, یہ مسلمان ہو گئے, جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, تو پھر بعد میں اس صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ان کا اتنا اکرام کیوں کیا. کیا پھر حضور نے حدیث بیان کی, اکرموا کریم کل قوم انزل الناس منازلهم, کوئی بھی قوم کا بڑا آوے کہ ان کا اکرام کرو, اور لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے اتارو. ان کا درجہ چاہے مشرک ہے, بھئی اس کا درجہ ہے اپنی قوم کا چودھری ہے مشرک, لیکن اپنے قوم کا چودھری ہے, اس کا خیال رکھو. بھئی وہ پٹیلیا ہے, اس کی قوم جو ہے اس کو مانتی ہے, پٹیلیا ہے وہ, یعنی لوگ جو ہے مانتے ہیں, وہ آپ کے پاس آئے تو یہ نہیں کہ آپ یعنی کوئی ڈھنگ سے بات نہ کرو نا, اس کے لیے چادر بچھاؤ, اس کے لیے کرسی رکھو, اس کے لیے وہی آپ کیا لوگے, کیا پیو گے, کیا کرو گے, یعنی اخلاق کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں وہاں مدینہ منورہ میں سب کے سامنے کر کے بتائی. اور تعجب کی بات بتاؤں, طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے. پتھر مارے گئے, خون نکلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حالات پر حالت جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے. اتنا یاد رکھنا ہے, جناتوں نے حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی, جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ تو فوراً جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وادی نخلا میں آئے اور قرآن سنا, اور قرآن سن کر ایک ہی جملہ کہہ کے چل دیے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. بس یہ کہہ کر دعوت دینی شروع کر دی انہوں نے. جنات بھی سن رہے ہمارا بیان, جناتوں نے تکلیف نہیں دی, انسانوں نے بہت تکلیف دی. انسانوں میں مردوں نے زیادہ تکلیف دی, عورتوں نے کم دی. اور مرد, اچھا لوگوں کے اندر کس نے, طائف والوں نے سب سے زیادہ تکلیف دی. پہاڑی لوگ, پہاڑی دماغ کہ بالکل بہت تکلیف. اچھا اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے. اب ایک زمانہ آیا کہ یہی طائف والے, اب دیکھو طائف والوں کو تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, یہ ہو گیا, اب اسلام کی ریل پل ہونے لگی. اب یہی طائف والے جو ہے انہوں نے سوچا کہ بھئی اسلام تو ان کا بہت پھیل رہا ہے, بھئی اسلام تو بہت پھیل رہا ہے اور لوگ جو ہے بہت متوجہ ہو رہے ہیں. طائف والوں نے مشورہ کیا بھئی چلو ہم بھی جا کر مسلمان ہو جائیں. اب یہ طائف والے طائف سے چلے, مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ جب آئے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد یا مدینہ منورہ کے باہر مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ, انہوں نے دیکھا طائف والے آئے, طائف والے, اوہو یعنی بہت بڑی چیز ہے طائف والے, یہ تو کبھی مسلمان ہونے کا خیال ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہوں گے یہ لوگ. انہوں نے حضور کو اتنی تکلیف پہنچائی. فرشتوں نے آ کر کہا حضرت آپ حکم دے دو, طائف جو ہے یہ پہاڑی پر ہے, جیسا ہمارا کشمیر ہے, جیسے شملہ ہے, وہ اس علاقے کا کشمیر, اس علاقے کا شملہ, بڑی بڑی پہاڑیاں. ہمارے کئی سفر ہوئے ہیں طائف کے.
وہاں پروگرام بھی ہوئے ہمارے بالکل اوپر، تو پہاڑیاں بہت ہیں. فرشتے نے کہا حضرت حکم دے دے پہاڑیاں ملا دیتے ختم کر دے ان کو. آپ نے فرمایا نہیں، نہ یہ نہیں مانیں گے، ان کی اولاد مانے گی. نبی جو ہے کبھی بھی جو ہے کسی کو ختم کرنے کی فکر میں نہیں ہوتا ہے، نہیں کہتا کہ مجھے ختم کر دو نا. نبی ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ، اس کو مایوس مت ہو. مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اب یہ طائف والے آئے، بہت دھیان سے سننا. تو مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا بکریاں چرا رہے تھے. او ہو طائف والے بھاگے. مغیرہ ابن شعبہ ایک دم بکریاں چھوڑی اور بھاگے مسجد نبوی کی طرف. راستے میں حضرت ابوبکر ملے. مغیرہ کہاں جا رہے؟ مغیرہ کہاں جا رہے؟ یہ کہا جاؤ اہل الطائف، جاؤ اہل الطائف. طائف والے آئے، طائف والے آئے، طائف والے آئے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ مغیرہ میری ایک درخواست قبول کر، تو وہیں رہے. یہ خوشخبری میں حضور کو جا کے دیتا ہوں، تم تو وہیں رہو. میں اب یہ تو ایک خوشخبری ہے نا، حضور کی خوشخبری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے. طائف والے آئے، ان لوگوں جنہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا جوتیاں لہو لہان سے بھر گئی تھی، یہ لوگ اب آئے ہیں. اچھا مدینہ منورہ میں اس وقت میں کوئی آتا تھا تو دو غرض سے آتا تھا. ایک غرض یہ ہوتی تھی کہ مسلمان ہو جائے، دوسری غرض یہ ہوتی تھی کہ لڑائی کرائے. تو لڑائی کرانے کے لیے 2-4 آدمی نہیں آتے تھے، لڑائی کرنے کے لیے جماعت آتی تھی. تو یہ تو 4-5 آدمی تھے. یہ مطلب کہ یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے اسلام لانے کے لیے آئے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کو صدیق اکبر، میں اخلاق بتا رہا ہوں، روک لیا. میں کہا مغیرہ تم وہیں جاؤ، میں حضور کو جا کر خوشخبری دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرماتے. ابشرک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی خوشخبری دے رہا ہوں، خوشخبری. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خوشخبری ہے. کیا؟ حضرت طائف والے آ گئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، طائف والے؟ ہاں. کہاں ہے؟ یوں کہا کہ مغیرہ لے کے آ رہا ہے. اور مغیرہ کو ابوبکر صدیق نے ایک جملہ یہ کہا کہ طائف والے آ رہے ہیں تو یہ پہاڑی لوگ ہیں، سب مزاج، پہاڑی لوگوں کا مزاج جو ہے نا تھوڑا سخت ہوتا ہے، پہاڑی مزاج. یاد رکھنا کہ جو پہاڑوں پر رہیں گے ان کا مزاج بھی ایسا ہی سخت ہوگا. تو وہ کہ ان کو اکرام وکرام کا تو کچھ پتہ نہیں، نبی کون ہے، نبی کا کیا ادب ہونا چاہیے. تو رستے میں آتے آتے ذرا سمجھا کے لانا ان کو کہ تم نبی کے دربار میں جا رہے ہو، ذرا ڈھنگ سے بیٹھنا، ذرا ڈھنگ سے بات کرنا، ذرا جو ہے یہ یعنی ادب سمجھا کے آنا. یہ صدیق اکبر نے کہا تھا ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ طائف والے آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا بھئی جلدی سے جو ہے مسجد نبوی کے اندر، اس زمانے میں مشرکین مسجد نبوی میں آتے تھے، ان کو لاتے تھے، دیکھیں ان کو وہیں رہتے تھے، دیکھتے تھے. ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر، بھئی ان کے لیے تھوڑا سا چادر وغیرہ بچھا دو. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ طائف والوں کے لیے. یہ نہیں کہ اچھا آئے ہیں نا اب پرانا بدلہ پرانے بڑا نکالیں گے، اب تو میرے ہاتھ لگا ہے نا، اب دیکھ تیری بوٹی کیسے کرتا ہوں میں، تیرا بال کیسے مارتا ہوں. اب اور بیوی پر جب غصہ ہوگا تو کیا کہے گا؟ تو دیکھ دنیا میں تو ملی ہے، اوپر مت ملنا. یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہوتے. بھئی ان کے لیے اب مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا، بھئی جاؤ طائف والے آئے ہیں، لوگوں کو خبر دو. لوگوں کو اتنے میں مغیرہ ابن شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف والوں کو لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اچھا اب مغیرہ ابن شعبہ سمجھاتے لائے تھے کہ دیکھو نبی کا ادب، نبی لاٹھی ان کے ہاتھ میں طائف والوں کے، اور بال ان کے لمبے لمبے، اور بدن بھی جو ہے وہ غبار آلود سفر کی وجہ سے. اور انہوں نے آتے ہی وہ لاٹھی جو ہے وہ ایسی پٹکی، ایک تو لاٹھی رکھی جاتی کسی جگہ، یوں پٹکی تو حضور کو بھی تھوڑا سا لگا، سمجھ گئے جیسے آدمی رکھتا نہیں ہوں. تو مغیرہ ابن شعبہ نے اٹھا کر دیا، لاٹھی ایک طرف رکھ دی. یہ لوگ جو ہے وہ آ کر جو ہے بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر حضور کی طرف بیٹھ گئے. ادب بدب کچھ نہیں.
جیسے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں نا، پاؤں پھیلا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا یعنی ان کو بھی بھئی ان کو دودھ پلاؤ، ان کو کھجور کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے خیمہ لگاؤ، خیمہ لگوایا وہاں. حدیث شریف میں آتا ہے. یہ اخلاق برت رہے طائف والوں کے ساتھ. طائف والوں سے زیادہ کسی نے تو ایک تو قریش نے تکلیف دی. حضور نے میں عائشہ سے کہا کہ عائشہ تیرے قوم سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، کہ قریش سے اور طائف والوں سے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے. اچھا وہ بھی پاؤں پھیلا کر بیٹھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کیوں آئے ہو؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی مہمان آئے گا تو پوچھے گا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو یہ طائف والے بات کر رہے، سب صحابہ کھڑے اور سب صحابہ دیکھنے بھی آئے. طائف والے آئے. بھائی ظاہری بات ہے کہ کوئی قوم کوئی ملک کا کوئی ایک اہم آدمی آئے گا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کیسے آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی بچوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، یہ جو دور دور سے کھڑے کہ طائف والے آئے، طائف والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا بھی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، آپ لوگوں کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ آدمی پوچھے گا کیا نظام ہے، کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو آدمی ہوتا ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے کہ شام جاتا ہے رستے میں رک گیا، بھی جا رہا ہے تبوک رستے میں رک گیا، ملنے آ گیا. تو انہوں نے کہا محمد ہم لوگ جو ہیں بس اب یہ سوچ کر آئے ہیں کہ تمہاری بات تو بہت چل رہی ہے دنیا کے اندر اور تمہاری جو ہے لوگ بہت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بھی ہم بھی ذرا سوچ رہے ہیں کہ ایمان قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں، یہ شرطیں لگا رہے طائف والے، ہماری کچھ شرطیں. تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور جب انہوں نے شرط کا کہا تو حضرت عمر کے تو ناک بھوئے کا اللہ آئے ہیں اور شرط لگا رہے. ایک تو آئے ہیں یعنی آدمی ہماری کالونی میں آیا، ہماری حکومت میں آیا، تو شرط کا کی بھائی اسلام قبول کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا ہے تو جا واپس. ہماری کچھ شرطیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ یوں کہا پہلے تو ہم لوگ چودھری ہیں. اب ان کی باتیں سنو کہ ہم لوگ چودھری ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، زمیندار ہیں، اس لیے ہماری خدمت کے لیے کوئی آدمی مقرر کرو، ہماری خدمت کرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خدمت کیا چاہتے ہو تم؟ یہ کہا بھی کوئی آدمی ہو جو ہمارے لیے کھانا لائے، ہمارے لیے دودھ لائے، ہمارے خیمے میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے کام کرے. لیکن محمد یاد رکھنا وہ جو خادم ہوگا نا وہ بھی چودھری ہوگا. آپ غلام والا کو غلام کو خدمت کے لیے مت کرنا، ہم تو بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگ ہی ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی غلام چھوکرے کو کر دیا ہمارے ساتھ. اب یہ باتیں کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم بتاؤ تمہاری خدمت کے لیے میں کس کو مقرر کروں؟ یہ فرمایا کہ جو ایک دم بڑا ٹاپ لیول کا آدمی ہو، نوجوانوں کا بڑا چودھری، وہ ہماری خدمت کرے. تو آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو دو خالد ہیں، ایک خالد ابن ولید ہے، ایک خالد ابن سعید ہے. تو کون چاہیے؟ یہ کہ ہمیں تو خالد ابن سعید چاہیے. یاد رکھنا خالد ابن ولید نہیں کہ خالد ابن سعید، یہ اموی تھے. خالد ابن سعید ابن العاص الاموی، یہ اموی خاندان کے تھے اور بڑے لوگوں میں تھے. مدینہ منورہ میں ینگ پارٹی جتنی تھی ان سب کے یہ بڑے تھے. جہاں اعلان کرتے تو سارے جوان جمع ہو جاتے تھے. خالد ابن سعید یہ ہماری خدمت کرے گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا بھائی خالد ان کی خدمت میں رہنا. حضرت اچھا خالد ابن سعید خود اونچا آدمی، یہ خود اونچا آدمی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے حضرت. اچھا آپ نے فرمایا آپ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں، کل بات کریں گے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب خالد ابن سعید جو ہیں ان کو حضور نے کہا بھی ان کا خیال رکھنا. آپ نے اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں کہ بھی طائف والے آئے ہیں، بھئی ان کے لیے کھانا پکا کے بھیجو، ان کے لیے جو ہے کچھ یعنی جو بھی ان کی خدمت ہو سکتی ہو کرو. یہ وہاں سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ اسلام قبول کریں. اب کھانا آیا، کسی نے دودھ بھیجا، کسی نے کھجوریں بھیجی، کسی نے جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کھانے کی چیزیں تھے وہ بھیجی. جب ان کے خیمے میں آئی
تو طائف والوں نے خالد ابن سعید سے کہا کہ دیکھ بھائی، ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں، یہ دودھ جو ہے پہلے تو پیے گا، بعد میں 1 گھنٹے کے بعد ہم پیئیں گے۔ دیکھو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، زہر ملایا ہو اندر، تو پی، اور زہر جو ہے وہ اندر سرایت کرتے کرتے 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو جب تو پیے گا پھر ایک طرف رکھ، ہم دیکھیں گے گھنٹے تک تو زندہ ہے کہ نہیں ہے، زندہ ہے مطلب کہ اس میں زہر نہیں ہے، پھر ہم پیئیں گے۔ پانی آتا تھا تو پہلے جو ہے وہ گھٹ ان کو خالد ابن سعید کو پلوا دیتے۔ خالد ابن سعید کہتے تھے کہ میرے ناک میں دم کر دیا اس نے، ان لوگوں نے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا تو میں کھانا کیا تھا، وہ چکھنے میں میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ کہیں بھی کھانا آئے گا نا پہلے تو کھا، لیکن تم لوگوں کو ٹھکانا نہیں، تم بدلا لو۔ خالد بن سعید کہتے تھے ہم ایسے لوگ نہیں ہوگا، نہ 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 نہ، کوئی ٹھکانا نہیں تمہارا۔ تو دودھ آوے پہلے یہ پیویں، بعد میں وہ دودھ ایک طرف رکھیں، 1 گھنٹے کے بعد ہاں ہمارا نہیں ہے، زندہ ہے، پھر وہ جو ہے لوگ دودھ پیئیں۔ اسی طریقے سے کوئی کھانا آوے پہلے تو کھا۔ اب 24 گھنٹے تو ایسے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ ابھی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ یہ کہ محمد ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ یہ کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ سارے صحابہ ہیں، یعنی کوئی تنہائی میں بات نہیں ہو رہی ہے، خیمے میں سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور اچھا وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھی آدمی بے ادب ہوگا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا، کہ بے ادب جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کو پہلے ادب سکھاؤ۔ میں امریکہ گیا تھا، میں نے امریکہ والوں سے اسے 1980 میں کہا تھا، 1980 میں نے کہا دیکھو تمہارے یہاں ادب نہیں ہے، لے کر بیان سنیں گے تو کوئی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے گا، کوئی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے گا، کوئی یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے گا، کوئی موبائل میں بات کرے گا، کوئی جو ہے ناک میں انگلی ڈالے گا، کوئی یہ کرے گا، اور وہ بات بیان سن رہے ہیں۔ بھائی اللہ رسول کے بعد ایسی تھوڑی ہوتی ہے بھائی۔ میں نے ان سے 1980 میں کہا تھا، اب تک جو ہے وہ اسے بھگت رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارے امریکہ میں یہ بھی ادبی رہی دینی محفلوں کی تو امریکہ میں دین نہیں پھیلے گا۔ دیکھو انگلینڈ آگے بڑھ گیا، امریکہ اب تک ویسا کا ویسا ہے، وہاں دعوت کا کام بھی اتنا آگے نہیں بڑھا کہ وہاں یہ چیزیں بھی آگے نہیں بڑھی۔ اب تک ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلے ادب لاؤ، پہلی سیڑھی ہے ادب، پہلی سیڑھی، بچوں کو بھی ادب سکھاؤ۔ اب یہ طائف والے بیٹھ، تو ایک صحابی نے آ کر طائف والوں سے کہا کہ بھی تم جو ہے حضور سے جب بات کرو تو ذرا ڈھنگ کی کرو، یعنی اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اے محمد اے محمد اے محمد، ایسی نہیں بھئی یا محمد، ذرا نبی، اب یعنی نبی ہیں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا اکرام کر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب انہیں لگا آج محمد ہم بات تو یعنی ہم مسلمان تو ہونا ہے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، اب بتاؤ۔ ان کا پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہم بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بت ناراض ہو جائیں، اس لیے خالی اتنا ہمیں آپ کر دیں کہ 6 مہینہ اللہ کی عبادت کریں گے، 6 مہینہ بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے، اتنے ہمیں اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا اللہ، تو انہوں نے کہا 4 مہینہ دے دو، یعنی کم کرتے گئے بتوں کی پوجا پاٹ۔ آپ نے فرمایا نا، ہوتے 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 نے کہا بھی اے محمد اتنے سالوں سے ان کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم، تو ان کو بھی ذرا وہ بھی روٹھ جائے میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بولو کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کوئی گنجائش نکال دو۔ آپ نے فرمایا کہ گنجائش کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو جا کر اپنے علاقے میں ان بتوں کو توڑنا ہوگا خود۔ حضور نے کہا نہ ہم نہیں توڑیں گے، تو حضور نے فوراً کہا چلو ہم توڑوا دیں گے، تم مت توڑنا ہم توڑیں گے، لیکن آپ کو تو وہاں جا کر یہ پہلا کام کرنا ہوگا بتوں کا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اچھا محمد، اب یہ آپ نے فرمایا دیکھو ایک تو اس کو چھوڑنا ہوگا، دوسرا یہ کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو۔ میں کہا جی 5 نمازیں تو بہت ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہماری کمر بھی ٹھیک نہیں، اترنا، یہ چڑھنا، پھر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو ہمارے لیے کچھ گنجائش کر دو۔ یہ پہاڑی لوگ، اور حضور اخلاق برت رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں
کبھی ان کی طرح اخلاق برتو، یہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں مانے تو ان کے اولاد میں کو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو دین کو لے کے چلیں گے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف جو تھا وہ ثقفی تھا، ثقیف، قبیلہ بنی ثقیف، یہ طائف کے تھے، قبیلہ بنی ثقیف۔ یہ حجاج ابن یوسف جو ہے ثقفی تھا، اور اس نے اسی کے ذریعے ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو زیادہ یعنی محمد ابن قاسم جو تھا وہ حجاج ابن یوسف کا داماد تھا، بھتیجا بھی تھے وہ اور داماد بھی تھے، اور وہ بھیجنے والے حجاج ابن یوسف ہی تھے، اور انہوں نے سندھ میں آ کر کام کیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قربانی دی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہندوستان کا اسلام چھپا ہوا تھا۔ ان کے اخلاق حضور نے طائف والوں کے ساتھ حضور نے بگاڑ نہیں کیا۔ اچھا چلو ہم بتوں کو تو ہو گیا معاملہ، کون تو حضرت علی جائیں گے وہاں۔ حضرت علی نے کہا میں، مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کبھی یہ فوراً جماعت بن رہی ہے طائف کی، ذرا میرا نام بھی، تو حضور سے درخواست کی۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی جامیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مغیرہ ابن شعبہ بھی جانے۔ اچھا ہم نماز کے لیے ہمارے کچھ کرو 5، آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فی، اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ ایک ایک بات حضور کہتے گئے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے انہی کے خاندان کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور انہی کے خاندان والوں سے جو ہے دین کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اخلاق ہی آدمیوں کو اونچے اوپر لے جاتا ہے، بد اخلاق سے آدمیوں کو نیچے گرا دیتی ہے۔ کبھی بھی ہمارے برادران وطن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو کبھی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ مت کرو ان کے ساتھ اخلاق، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پڑوس میں، دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی برادران وطن رہتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، امید سے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، اس کا شوہر پونا میں ہے، اس کا شوہر سورت میں ہے، اس کا شوہر دہلی میں ہے، یہاں نہیں ہے، اور اس کا بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو پتا چلا آپ کی بیوی کے ذریعے سے کہ وہ اس لڑکی کو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہے، تو آپ جو ہے فوراً اپنی کار لو، اپنی کار میں اپنی بیوی کو بٹھاؤ یا اپنی بیٹی کو بٹھاؤ یا اپنی بہو کو بٹھاؤ، اور بٹھا کر اس لڑکی کو ہی بٹھاؤ، اور بٹھا کر جو ہے جو بھی ہسپتال ہو، جو بھی قریب میں جو بھی ترتیب ہوتی ہے وہاں جا کر جو ہے اس کے لیے انتظام کرو، اور جو پڑوسی اس کا جو شوہر ہے اس کو فون کر کے کہو کہ دیکھو بھی تیری بیوی کو ایسی تکلیف ہے، اور تو بالکل فکر مت کرنا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو بالکل فکر مت کرنا، تو وہیں رہنا، اور میں میری بیوی کو لے کے جا رہا ہوں، میری بیٹی بھی ساتھ ہے، میری بہو بھی ساتھ ہے، اور میں جو ہے جو بھی ہوگا اللہ لڑکا دے گا تو بھی تجھے خبر کروں گا، لڑکی دے گا تو بھی خبر کروں گا، تو بالکل فکر مت کرنا۔ اس کو مطمئن کر دیا، اور آپ جو ہے وہاں گئے، وہاں جا کر جو ہے تھوڑی دیر میں وہ عورت فارغ ہو گئی، آپ نے فون کر کے کہہ دیا بھئی اللہ نے تجھے لڑکا دیا ہے، چاند جیسا، بہت اچھی طبیعت ہے اس کی، تیری بیوی کی طبیعت بھی اچھی ہے، بیٹا تب تو بالکل فکر مت کرنا، وہی رہنا، ہم جو ہے تیری بیوی کا کھانا وغیرہ بھیجیں گے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے ہم کو۔ اب بتاؤ یہ اخلاق برتو گے تو بتاؤ کتنا اثر ہوگا ان کے دلوں پر۔ اچھا اب 10 دن کے بعد اس کا شوہر آیا تو پوچھے گا ارے صاحب بہو بہت تمہارا بہو آبھار کہ تم نے جو ہے بہت اچھا کام کیا، بھی کتنا خرچہ ہوا، تو آپ جواب کیا دو؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو بھی میری بیٹی تھی، وہ میری بہن تھی، میں خرچہ ہوا ہے لیکن وہ میری طرف سے ہے، میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، بلکہ 1 کلو ہدیہ تم کو میں یہ مٹھائی دے رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مبارک، اللہ نے آپ کو بہت اچھا لڑکا دیا۔ یہ لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اونچے تھے، توڑو پھوڑو مارو کاٹو یہ نبی کی ترتیب نہیں تھی، نبی کی ترتیب لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کے لیے آیا ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا کہہ دو۔ عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ دونوں کے دونوں، تو صفوان ابن امیہ، عمیر ابن وہب، یہ دونوں چودھری، صفوان ابن امیہ، عمیر ابن وہب۔ اچھا صفوان ابن امیہ یہ بڑا چودھری، کتابوں میں لکھا ہے
قسم کھائی تھی انہوں نے، صفوان ابن امیہ نے، کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، صفوان مسلمان نہیں ہوگا۔ مزاج کی بھی سخت تھی، کہ صفوان کا معنی ہے چٹان۔ صفوان کا کیا معنی ہے بھائی؟ تو چٹان مزاج ہوتا ہے، وہ نام کا اثر ہوتا ہے نا، مزاج بھی ان کا بہت سخت تھا صفوان کا۔ تو صفوان ابن امیہ جو ہے یہ بہت سخت مزاج کے، بہت، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، میں نہیں ہونے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اچھا عمیر ابن وہب ان کا لڑکا جو ہے بدر میں وہ پکڑا کر مدینہ منورہ آ گیا تھا۔ تو عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ میں اخلاق پر سنا رہا ہوں، دونوں کو دونوں حتیم میں بیٹھے۔ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا ہے، یہ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے کا قصہ ہے، مشرکین رہتے تھے وہاں۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا بھائی صاحب میرا لڑکا مدینہ میں ہے، یہ مسلمانوں نے قید کر رکھا ہے، کچھ کرو کہ میرا لڑکا آ جائے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کیا کہا کہ دیکھ تیرے لڑکے کو اگر لانا ہے تو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ یہ دونوں مشورہ کر رہے اور یہ دونوں پلاننگ کر رہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث کا قصہ ہے دونوں۔ میں ایک ترتیب بتاتا ہوں کہ تو جا مدینہ منورہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، محمد کو قتل کر دے۔ جب محمد کو قتل کرے گا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو عمر نے کہا ہاں میں قتل تو کروں، لیکن میرے لیے ذرا ایک پرابلم ہے۔ باتیں کر رہے ہیں دونوں، میرے لیے ایک پرابلم ہے۔ کہ کیا پرابلم ہے؟ یہ کا پرابلم یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس تلوار بھی نہیں، اور تیسرا یہ کہ میری بیوی بچوں کا اگر میں گیا اور پکڑا گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو صفوان یہ چودھری آدمی تھا، اس کے پاس بہت ہتھیار، بہت پیسہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھ تیرے قرضے کی ذمہ داری میری، سارا قرضہ میں چکاؤں گا۔ صفوان کہہ رہا ہے، دونوں باتیں کر رہے۔ یاد رکھنا اگر دو تم باتیں کرتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جتنی بھی تنہائیوں کے اندر پلان بنا لو، جتنے بھی تنہائی میں گناہ کر لو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ سے چھپ کر کیا جاؤ گے تم؟ وہ کیا کر، تیرا قرضہ میں چکا دوں گا، فکر مت کر۔ اور تیری یہ تجھے ہتھیار کی ضرورت ہے نا، تو بتانا کون سا چاہیے تجھے، کون سی تلوار چاہیے۔ یہ کہا میں فلاں تلوار یوز کرتا ہوں، اچھا چل میں خرید کے دیتا ہوں۔ ارے پھر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا اگر پکڑا گیا میرے بیوی بچے؟ یہ کہا تیرے بیوی بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو فکر مت کر، تو خالی جا کر یہ کام کر وہاں جا کر بس۔ حدیث شریف میں آتا ہے دونوں کے دونوں نکلے، تیسرا کوئی یہاں ہے نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی دیکھ رہا ہے ان کے پلان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ خبر دے رہا ہے، وہی اتر رہی ہے، وہاں خبر پہنچ رہی ہے کہ یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا۔ اب باہر جا کر دکان سے تلوار خریدی، تو عمر نے کہا خالی تلوار سے کام نہیں چلے گا سیٹھ صاحب، ذرا زہر بہر بھی لگا۔ اس زمانے میں تلوار جو ہے وہ زہر میں بجھائی جاتی تھی، کیونکہ اس میں زہر آ جائے، پھر معمولی تلوار بھی اگر لگ جائے تو وہ یعنی اگر تلوار سے آدمی نہ مرے تو اس کا زہر بدن میں سرایت کر جاتا تھا، زہر سے مر جائے، یعنی کسی طریقے سے مرے۔ تو یہ پلاننگ یہ کی کہ محمد کو تھوڑا بھی لگا لوں گا اور معمولی سے بھی لگ گیا اور زہر اگر چلا گیا تو آدمی مر جائے گا۔ تلوار لی، خرید کے دی، زہر بھی دیا، اور سارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ سارا قرضہ برضہ میں چکاؤں گا، بالکل فکر مت کر، تیرے بچوں کا بھی خیال میں رکھوں گا، بالکل فکر مت کر تو، اور تو جا۔ حدیث شریف میں آتا ہے عمیر ابن وہب پہنچے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ میں تلوار لے کر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان پر نگاہ پڑی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے دیکھا او ہو عمیر، حدیث کا عدو من عدو اللہ، یہ تو اللہ کے دشمنوں کا ایک دشمن ہے، یہ کیسے آیا؟ اور پھر عمیر یہ کیسے آیا؟ جانتے تھے کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ اس زمانے کا بڑا شوٹر تھا عمیر، جیسے بہت مشہور ہوتے ہیں نا شوٹر کے، بہت فیمس، کہ بھئی یہ جو ہے جاتا ہے تو آدمی کام کر ہی لیتا ہے۔ تو یہ عمر تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہذا کلب عدو من عدو اللہ، یہ آدمی کیسے آیا؟ اور جب وہ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے کوئی صحابی کے اس کو دھیان نہیں جا رہا ہے کہ ارے یہ چھوکرا یہاں کیسے آیا، اور تلوار بھی ہے،
اور ٹھاڑ کے ساتھ حضور کے پاس جا رہا ہے، ٹھاڑ کے ساتھ، کوئی یعنی کوئی روکنے والا بھی نہیں. کبھی حضور کے حضرت عمر جو ہے یہ چوکنا تھے. حضرت عمر ایک دم سے اٹھے اور ایک دم سے اٹھ کر جو ہے اس کو یعنی صحابہ کو کہا، رے بھائی تم دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم لوگ کیسے بیٹھے ہو تم لوگ. صحابہ پر غصے ہوئے. ہاد الکلب عدو اللہ، کتے کا جملہ کا، ہاد الکلب عدو اللہ، یہ کتا یہ اللہ کا دشمن، یہ بالکل تلوار لے کر حضور کی خدمت میں جا رہا ہے ٹھاڑ کے ساتھ. تم جانتے ہو یہ لڑکا یہ چھوکرا کیسا ہے، کتنا خراب ہے، اور بدر میں اس نے کیا کیا، فلاں جگہ کیا کیا، اس کا لڑکا بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ تم دیکھو. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا سامنے سے آ رہا. جب سامنے سے وہ داخل ہونا شروع ہوا عمر ابن وہب تو اب یہ حضرت عمر سے کہاں رہا جاتا. حضرت عمر نے جو اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے کہا اسے تلوار لے کر نہیں جایا جاتا. جیسے بڑے کی مجلس میں جانے کے لیے جو ہے کچھ ترتیبیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ہر آدمی جا کے چلا جاوے. جیسے ملک عبداللہ وغیرہ ہیں تو ان کے یہاں ترتیبیں ہوتی ہیں. بھئی اتنے وزیروں کو کسی کو ملنا ہو تو یہ کارڈ ہے، بھئی یہ کارڈ کسی کے پاس ہوگا تو ان کے بھائیوں سے ملاقات کر سکے گا. اور اگر ڈائریکٹ ملک عبداللہ کے پاس جانا ہے تو اس کے پاس یہ کارڈ ہے. ایک کارڈ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ اپنے پاس رکھ لو تو ڈائریکٹ ملک عبداللہ سے جا کر بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی جا کے مل سکتے ہو. وہ کیٹیگریاں ہوتی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نبی کے پاس جا رہے ہو تلوار لے کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھ لیا تو حضور نے کہا عمر کیوں روک رہے ہو اس کو؟ حضور نے کہا کیوں روک رہے ہو اس کو؟ چھوڑو اس کو، آنے دو. جب حضور نے فرمایا عمر چھوڑو اس کو، آنے دو کوئی بات نہیں. اب حضرت عمر نے کسی صحابی سے کہا کہ بھئی جا تو رہا ہے، یہ کام کرنا، اس کے ذرا دائیں بائیں رہنا، خدا نہ خواستہ ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے. اور حضور کی بھی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے. ذرا صحابہ کو بھی تو بھی آ جا، ایک جماعت بنائی. حدیث شریف کا جملہ ہے ارسل ہو یا عمر، ارسل ہو یا عمر، عمر چھوڑ دو اس کو، آنے دو. اب جب وہ آیا تو وہاں ادب ادب تو کیا تھا؟ کچھ بھی ادب ادب تھا نہیں، وہ تو بے ایمان تھا. کیوں آ کر اس نے جو تلوار ذرا لے تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا. بھائی کیوں اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہو تم؟ حضرت یہ تلوار. یہ فرمایا کہ نہیں بھائی تم ادن یا عمر، یہ حدیث کا جملہ ہے، یہ حدیث کی روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں. ادن یا عمر، عمر قریب آؤ، قریب آؤ. دور بیٹھا. حضرت عمر نے کہا دور بیٹھنا، قریب مت جانا. دور بیٹھ کر جو بات کرنی ہے کر، قریب. حضور نے فرمایا نہ قریب آؤ. ادن یا عمر، عمر قریب آؤ. اب عمر ابن وہب بیٹھے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، وزنی ہے، اور حضرت عمر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے، اس کے تلوار کی طرف دیکھ رہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے. اور جو بھی صحابہ تھے ان کو بھی ذرا اشارے سے کہ دیکھنا یہ کوئی غلط کام نہ کرے، اس لیے ذرا تھوڑا سا چوکنا رہنا. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہو عمر ابن وہب سے. کیا کہہ رہے؟ بھائی عمر کیوں آئے ہو؟ تو عمر ابن وہب نے کہا کہ محمد میں آیا ہوں اس لیے کہ میرا لڑکا ہے تمہارے پاس، تو یہ لڑکا جو ہے ذرا اس کو چھوڑ دو تو میں اسے لے کر مکہ چلا جاؤں. بیٹے کو ملنے آیا ہوں، بدر میں قید ہو گیا تھا. ابنی اسیر فیکم عندکم، کرا بیٹا قید ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا دوسرا، اچھا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ سوال کیا. ما بال السیف فی عنقک، یہ حدیث کے جملے. ما بال السیف فی عنقک، یہ گردن، تیرے گردن میں جو تلوار ہے اس کے بیٹے سے ملنے آتا ہے آدمی؟ تلوار لے کے تھوڑی آتا ہے، بیٹے سے ملنے کوئی پستول لے کے تھوڑی آتا ہے. تو ما بال السیف فی عنقک، یہ تیرے گردن میں تلوار ہے یہ کیوں؟ تو عمر ابن وہب نے جواب دیا، قال قبح اللہ سیوف حل اغنت عنا شیئا، ارے اللہ ان تلواروں کو تو ختم کرے، برباد کرے. ان تلواروں نے تو ہمارا کیا کام دیا، بدر میں تو ہم تو ہار گئے. یہ اس نے جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، یا عمر اصدقنی ما الذی جئت له. میں عربی عبارت کے جملے پڑھ رہا ہوں. اصدقنی ما الذی جئت له، بھئی تم سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمر ابن وہب نے کہا واللہ ما جئت الا لہذا،
میں تو نبی اے محمد میں تو جو ہے میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرے بیٹے کی ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کو ملنے کے لیے آدمی ایسی خطرناک تلوار لے کر نہیں آتا، بیٹوں کو ملنے کے لیے آدمی پھول لے کر آتا ہے، ہدیہ لے کر آتا ہے، کھجور لے کر آتا ہے، کوئی قیدی کے پاس جادو ادھر پستول لے کے جاتا ہے ملنے کے لیے۔ تم سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں تم کیوں آئے ہو؟ سننا اخلاق، میں بتاؤں کیوں آئے ہو؟ تو فرمایا بتائیے۔ تو آپ نے یہ حدیث کے جملے کہے، قال بل قعدت انت وصفوان ابن امیہ فی الحجر فذکرتم القلیب۔ بدر، قلیب کے بدر کہے گا کہ تو اور صفوان ابن امیہ دونوں کے دونوں تم حتیم میں بیٹھے تھے اور تم دونوں نے آپس میں بدر کا تذکرہ کیا۔ پھر تو نے جو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہاں تجھے تلوار لے کے دیتا ہوں، تو آیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، فلاں جگہ سے تو نے تلوار خریدی، فلاں جگہ سے زہر خریدا، اور صفوان ابن امیہ نے یہ بھی کہا تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا، فکر مت کرنا، تیرا قرضہ تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تیرا قرضہ بھی میں ادا کروں گا، بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ حضور نے کہا۔ جہاں یہ بات کہی تو اس نے عمر ابن وہب نے کہا من الذی اخبرک یا محمد، یہ بات تو ہم دونوں میں ہوئی ہے، تیسرا تو کوئی آدمی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ اخبرنی، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، وحی کے ذریعے مجھے خبر آئی۔ بس اسی جگہ عمر ابن وہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ اخلاق، حالانکہ حضور کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آیا ہے، اس لیے تلوار بھی لے کر آیا، ساری ڈیٹیل معلوم، کوئی اقرار بھی کر رہا ہے، اقراری مجرم ہے، یعنی خود اقرار بھی کر دیا کہ میں اسی وجہ سے آیا ہوں، حضور نے قتل نہیں کروایا، ورنہ بھی اس کو ہلاک کروا سکتے تھے جب آدمی خود اقرار کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کر رہے ہیں سنو، فقہوا اخاکم فی دینہ واطلقوا اسیرہ وعلموہ القرآن۔ یہ تمہارا بھائی، اب بھائی بنایا اس کو عمر ابن وہب، یہ آیا ہے تو اس کو جو ہے تم یہ اس کو دین سکھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ، اور اس کا جو بیٹا قید بھی ہے اس کو چھوڑ دو، قید سے رہا کر دو، یہ آپ نے اعلان کیا۔ اچھا اب یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے یہاں، وہاں صفوان ابن امیہ مکہ کے چھوکروں کو کہتے تھے ارے تھوڑے دنوں میں بہت اچھی خوشخبری آنے والی ہے، تو لڑکے کہتے تھے کہ چچا کیا خوشخبری آئے گی؟ ارے ایک ہفتے میں دیکھو رزلٹ آئے گا، ایک ہفتے میں۔ اب ایک ہفتہ ہو گیا کوئی رزلٹ نہیں، لڑکوں نے کہا چچا وہ خوشخبری، یہ کہا بس ایک دوسرا ہفتہ تم خوش ہو جاؤ گے، یہ جو تمہاری عورتیں بیوائی ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، وہ تم بالکل خوش ہو جاؤ گے خوشخبری۔ چچا بتاؤ تو صحیح کیا خوشخبری؟ ارے وہ راز کی بات ہے لیکن سنو گے تم بات، دیکھنا مکہ والے خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا تو چھوکرے پیچھے پڑ گئے، چچا وہ خوشخبری، یوں کہا بس وہ آئے گی۔ مہینہ ہو گیا کوئی خوشخبری نہیں، تو لڑکے پیچھے پڑ گئے، چچا آپ کہتے تھے وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری تو بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں ایک قافلہ مشرکین کا شام سے آیا جو مدینہ ہوتے ہوئے آیا، مکہ پہنچا، تو صفوان ابن امیہ نے اس قافلے والوں سے کہا ارے وہ عمر چھوکرا ملا تھا نہیں ملا تھا وہاں تم کو؟ ہاں ملا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے وہاں پر؟ کوئی خبر بھی نہیں، مہینہ ہو گیا تو خبر۔ ارے وہ تو حضور کی خدمت میں تھا، وہ تو تعلیم کے حلقوں میں تھا، وہ تو نماز پڑھتا تھا۔ نہ تم عمر کو نہیں جانتے۔ ارے عمر وہ تو اپنی مکہ کا جانتے ہیں، خطرناک آدمی ہے مکہ کا، ہم جانتے ہیں۔ وہ تو جو ہے ہم نے تو دیکھا، وہ نماز میں دیکھا، تعلیم کے حلقوں میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا خدا کی قسم یہ عمر نے دھوکہ دیا، اب میں کبھی بھی عمر کو پیسہ نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اب وہاں یعنی اسے پتہ چل گیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اور وہاں عمر ابن وہب کیا کہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے حضرت ایک درخواست ہے میری۔ میں کہا صفوان ابن امیہ وہ چودھری ہے، اسی نے مجھے پیسہ دیا، اسی نے سارا پلان بنایا، اسی نے جو ہے تلوار خرید کر دی، لیکن وہ ذریعہ بنا میری ہدایت کا۔ آپ ذرا کوئی ایسی ترتیب کر دے کہ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے اس کی ہدایت کا۔ تو دعا کرتے تھے یہ عمر ابن وہب
اے اللہ صفوان ابن امیہ یہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا، اے اللہ اب تو مجھے ذریعہ بنا اس کی ہدایت کا۔ تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ سب عمیر ابن وہب حضور کے ساتھ آئے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ مکرمہ آئے تو یہ حضور کے پاس آ کر کہا حضرت ایک درخواست ہے۔ کہ کیا؟ یہ کہا وہ صفوان، آپ نے فرمایا ہاں وہ جو تجھے پیسے دیے تھے میرے مارنے کے لیے وہی ہے نا؟ ہاں تو حضرت وہ باس ہے میرا، سمجھ گئے نا باس، تو وہ میرا باس ہے، اور وہ جو ہے اب یہ مکہ میں تو فتح ہو گئی ہے، اور وہ بھاگ بھی گیا ہے یہاں سے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ خالی جو ہے اس کو امن دے دو۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی وہ امن ہے، جاؤ امن ہے تم لے آؤ، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اب یہ عمیر ابن وہب ڈھونڈنے کے لیے نکلے، حدیث شریف میں آتا ہے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، گھر پر گئے وہ نہیں ملے، بیوی سے پوچھا بھائی کہاں ہیں؟ بھائی آج کے بھائی کہتے ہیں نا بھائی کہاں ہے؟ بھائی تو بھاگ گئے۔ کہاں؟ یہ کہا پتا نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بھاگ گئے۔ اب سب چونکہ عمیر کو معلوم ہے ٹھکانے کہاں رہتا ہے، کہاں اس کا سب رہتا ہے، بڑا آدمی تو صفوان ابن امیہ، پہاڑوں میں ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، غار کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے صفوان ابن امیہ، اور باہر جو ہے غلام کو بٹھایا تھا، تو جہاں باہر غلام کو بٹھایا تھا غار میں چھپے ہوئے، سامنے سے عمیر ابن وہب آئے تو غلام نے آ کر کہا کہ صاحب وہ جو ہے نا وہ چھوکرا عمیر وہ آ رہا ہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ واللہ ما جاء الا یرید قتلی، مانو نہ مانو یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ اب تو پلٹ گیا نا معاملہ، مکہ فتح ہو گیا، ما جاء الا یرید قتلی، خدا کی قسم یہ مجھے قتل کے لیے آ رہا ہے یہ آدمی، اس لیے تو میرے پاس لانے مت دینا، اب تو وہیں اس کو نمٹا دینا، یہ کرنا۔ صفوان نے، حدیثوں میں آتا ہے صفوان ابن امیہ غار میں، غلام باہر بیٹھا ہے اور سامنے سے عمیر ابن وہب آ رہے ہیں، جاتے ہی غلام سے پوچھا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، پتا ہے کہ کسی کا غلام ہے؟ یہ فرمایا کہ بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا بھائی تو اندر ہے، یہ کہا مجھے ملنا ہے، یہ کہا نا بھائی نے منع کیا۔ اب وہ تھوڑی سی حجت ہوئی تو پھر عمیر ابن وہب نے باہر سے اعلان کیا بھائی سنو میری بات، باہر سے، یعنی صفوان ابن امیہ اندر ہے، میں آپ کو مارنے کے لیے نہیں آیا، جیتک عند من خیر الناس واوصل الناس وابر الناس واحلم الناس، مجدہ مجدک، عزہ عزک، ملکہ ملکک، میں تمہارے پاس آیا ہوں بہت بھلے آدمی کے پاس سے، اور یہ ہمارے یہ بھی قریشی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، یہ ہمارے قریشی خاندان کا آدمی ہے، بہت اونچے اخلاق والا ہے، اور اتنا اس کی عزت تیری عزت ہے، اس کا ملک تیرا ملک ہے، میں اس لیے آیا ہوں، میرے خیال ہے تو چہرہ دکھا دے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا تو بے وفا ہے، تو جھوٹ بول کے گیا یہاں سے، اور وہاں جا کر تو نے اسلام قبول کر لیا، تو بھائی یہاں سے میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، بھائی میری بات تو سن لو۔ پاؤں پکڑ لیا عمیر ابن وہب نے، میری بات تو سنو۔ بیٹھ کر کہا کہ میں نے اب ان سے بات کی تھی تمہیں امن دینے کے لیے، تو تم کو امن دیا ہے۔ امن کا مطلب یہ تم عزت کے ساتھ آ جاؤ مکہ میں، کوئی تمہیں مارے گا نہیں۔ صفوان ابن امیہ نے کیا کہا؟ یوں کہا بھئی تیری بات کا کوئی ٹھکانا نہیں یار، تو بھی جو ہے یہاں سے سب وعدے کر کے گیا تھا اور وہاں جا کر سب جھوٹا سب، اب یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے امن کا جملہ کہہ کر مکہ میں لے جائے گا اور وہاں مجھے تو لوگ قتل کریں گے، اس لیے میں آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیں جسے میں جانتا ہوں، تأتینی بعلامۃ اعرفها، یہ حدیث کی جملہ، تأتینی بعلامۃ اعرفها، ایسی کوئی چیز لا نبی کے پاس سے جسے میں پہچانتا ہوں کہ یہ نبی کی ہے۔ اچھا بھائی صاحب بیٹھو میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ سیدھے عمیر ابن وہب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت درخواست ہے کہ کیا؟ یہ کہا کہ وہ میں نے وہ صفوان سے بات کی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی دے دو جو، یعنی وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے میں آپ کے پاس آ گیا مسلمان ہو گیا، اب کبھی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دھوکہ دے کے لے جا رہا ہوں، کوئی چیز آپ ایسی دے دو جو جانتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ کوئی رومال دے دو، کوئی چیز دے دو آپ کی جسے مکہ والے جانتے ہیں کہ یہ نبی کی ہے، تو آپ نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، خود امامتی، یہ میرا امامہ لے جاؤ،
کوئی آدمی امامہ دیتا ہے؟ کوئی آدمی ٹوپی دیتا ہے؟ خود امامتی، میرا امامہ لے جاؤ۔ اب امامہ لے کر عمیر ابن وہب بھاگے بھاگے گئے، بھائی صاحب یہ حضور کا امامہ۔ تو اس نے دیکھا صفوان نے کہا کہ ہاں یہی ہے، یہی امامہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد مکہ میں داخل ہوئے تھے، میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب امامہ لیا اور امامہ لے کر اچھا چلو کہاں جانا ہے؟ یوں کہا کہ وہاں حرم میں جانا، مسجد مکہ میں کعبے کے پاس۔ دو اٹھنیاں تھیں، ایک پر عمیر ابن وہب، ایک پر صفوان ابن امیہ، دونوں بیٹھے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ نہ بھائی، الگ الگ نہیں بیٹھیں گے، ایک ہی اٹھنے پر بیٹھیں گے، دونوں مریں گے تو دونوں ساتھ مریں گے۔ لیکن تو اٹھنی پر لے کے چلے گا اور وہاں تو بھاگ گیا اور کسی نے پیچھے سے میرا کام بجا دیا تو ہے نا، دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے، جیئیں گے تو دونوں ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو دونوں ساتھ مریں گے۔ اچھا بھی چل، ایک اٹھنے غلام کو دی، اٹھنے پر بیٹھے۔ آگے میں نہیں بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، صفوان نے کہا آگے تو بیٹھے گا بھائی، یعنی وہ اپنی سیفٹی جسے کہتے ہیں، سیفٹی کی جتنی میری سیفٹی ہو سکے۔ عصر کی نماز ہو رہی تھی محرم میں، کون سی نماز بھائی؟ عصر کی۔ اب یہ دونوں کے دونوں جو حرم میں داخل ہوئے تو عمیر تو مسلمان تھے اور یہ مشرک تھے، تو جو نماز ہو رہی تھی تو عمیر ابن وہب نے کہا چچا جان تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ صفوان نے کہا نہ ایسا نماز نہیں پڑھنے دوں گا بھائی، میرے ساتھ ہی رہ تو۔ ارے تو نماز میں لے کے گیا، کسی کو تو پتا بھی نہیں ہے کیوں، مجھے تو سب جانتے ہیں یہاں، وہ تو سلام پھیرتی ہی میرا کام پورا ہو جائے گا۔ نہ تو یہیں بیٹھ، تجھے نماز نہیں پڑھنی۔ اٹھنے پر بیٹھے رہے۔ اچھا اتر جاتے ہو نا، اترنا بھی نہیں، اٹھنے پر بیٹھے۔ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی، کوئی ایسا ہوا تو وہ اٹھنے پر کم سے کم بھاگ تو سکتے ہیں، وہ اپنی سیفٹی جو وہ کر رہا ہے وہ اٹھنے پر۔ اب آگے عمیر ابن وہب بیٹھے ہوئے، پیچھے صفوان ابن امیہ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھا، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں مڑ کے بیٹھے تو دیکھا کہ اٹھنے پر یہ دونوں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صفوان ابن امیہ بولے یا محمد ہذا عمیر ابن وہب جاء عندی، یا عمیر اچھا سارے صحابہ موجود ہیں، نماز میں سب موجود تھے۔ یہ عمیر ابن وہب جو ہے یہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے امن دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نیچے تو اترو، نیچے اتر کے بات کرو، تم اٹھنے پر بیٹھے ہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھی دیکھ رہے، آپ انزل ابا وہب، ابو وہب نیچے اترو۔ نہ آپ پہلے بات بتاؤ، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 مہینے کا مجھے امن دیا ہے کہ 2 مہینہ میں مکہ میں چل پھر سکتا ہوں، کوئی مجھے میلی آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، کوئی مجھے قتل نہیں کرے گا، ایسا 2 مہینے کا آپ نے مجھے امن دیا۔ صحیح بات صحیح ہے۔ آپ نے کہا نیچے تو اترو، تو نیچے اترنا نا، پہلے آپ بات کرو۔ آپ نے فرمایا 2 مہینہ نہیں، بل لکان تصیر 4 اشہر، میں 4 مہینے کا تجھے ویزا دیتا ہوں، 4 مہینہ رہے، اب تو اتر، 4 مہینے تک تجھے کوئی فسیر فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کا ویزا دیتا ہوں کہ تجھے کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تو نیچے اتر۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے۔ چل آج تو وظیفہ بھی دینا تھا، وہ بھی رہ گیا، کئی چیزیں۔ دیکھ ایک بات ذہن میں رکھیں بھائی کہ چلو کل انشاءاللہ بتا دیں گے اس کو۔